الرحمن الرحیم. پی ایچ ڈی اسکالر ہمدرد یونیورسٹی. میں ایک بار پھر ڈاکٹر اکرم اور ان کی ٹیم ہر جمعے کو، کم سے کم میرا نمبر ہر جمعے کو آتا ہے، ویسے تو خیر یہ ایک روزانہ کا ہی ان کا روٹین ہے. خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میرا ٹاپک انفرٹیلٹی ہی ہے اور میں اسی کے اوپر ہی زیادہ تر بات کر رہا ہوتا ہوں. ہاؤ ٹو انکریز مائی لیبیڈو. اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کی مختصر سا میں اس کو بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ لیبیڈو سے مراد جو ہے کسی بھی شخص کی مجموعی جنسی خواہش ہے یا جنسی سرگرمی کی خواہش ہے. اس میں جنسی پہلو کے جسمانی نفسیاتی دونوں ہی پہلو شامل ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مردوں اور عورتوں میں جیسے ٹیسٹوسٹرون لیول ہے وہ مردوں اور عورتوں دونوں میں ہوتا ہے، مختلف مقداروں میں موجود ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہماری جنسی خواہش سے منسلک ہوتا ہے. ہم فی الحال اس وقت مردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ عورتوں میں بھی لیبیڈو، ہائی لیبیڈو، لو لیبیڈو، اور مردوں میں بھی ہائی لیبیڈو، لو لیبیڈو، ہمیں دونوں کے اوپر ہی بات کرنی ہے. تو اس وقت ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ لو لیبیڈو کی کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو بہت ساری طبی حالات ہیں، مختلف ادویات ہیں جو ہماری اس صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں. بہت ساری بیماریاں ہیں، طبی حالات سے مراد ہے کہ اس کے اندر انسان کو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ٹائیفائڈ، بخار اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزوں میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں. لائف سٹائل، ان کو کھانا پینا ان کا خراب ہوتا ہے. جبکہ نفسیاتی طور پر بھی مختلف عوامل جو ہیں لیبیڈو کو کم کرنے یا بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جیسے ذہنی تناؤ ہے، موڈ ہے، ڈپریشن، ہم کہیں گے کہ یہ بے چینی، پریشانی. اس میں کاروباری بھی ہو سکتی ہے، گھریلو بھی ہو سکتی ہے، اپنی بیماری، اپنے کسی ریلیٹیوز کی، سگے کی اور اس کی بیماری، موسم پاکستان کے اپنے حالات ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے کاروباری حالات ہیں، کسی وجہ سے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ ساری پریشانیاں جو ہیں اس خواہش کو متاثر کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے آج کل کے جیسے ماحول میں ہماری، کیونکہ اب جیسے الیکشن چل رہا ہے، تو سیاسی کشمکش، سیاسی نظریات، یہ سب بھی لیبیڈو میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بہت سارے رشتہ دار ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ دوست احباب جو ہیں آپ سے دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان سیاسی اس کے اندر ہی، خاص طور سیاست کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک سیاسی ماحول کریٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے لیبیڈو پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ مختلف مستقل جو ہے اسٹریس کے اندر ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے. اور جو لوگ باقاعدہ ورکر ہیں وہ بھی، اور جو ورکر نہیں ہے، جو صرف تفریح ہے، جیسے میں بہت ساری جگہوں پہ صرف تفریح نہیں بہت ساری چیزیں لگا دیتا ہوں، لیکن لوگ جو ہے وہ غصہ ہو کر جاتے ہیں کہ بھائی چھوڑو نا ان سب چیزوں کو. یہ سب سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، چور ڈاکو، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ان سب کا بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو گیا. تو کسی بھی شخص کے رشتے کا جو معیار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یا جذباتی قربت کی سطح جو ہے، یہ بھی کہہ لیں کہ اس کے پارٹنر کا جسمانی نقوش تک اس معاملے میں شکل و صورت بھی کے حساب سے ہے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا نہیں ہے. تو باڈی لینگویج، باڈی شیپ، باڈی ساری چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کا کردار ادا کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لو لیبیڈو کے جو شکار جو ہیں مرد حضرات ہے، اگر بہت زیادہ ان کو ہے، باقی چیزیں ان کی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو وہ ان کو دوسری شادی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں گے. لیکن یہ بہرحال جھگڑا نہ شروع ہو جائے. لیکن یہ بہرحال ایک ہے جو طبی موضوع ہے، کیونکہ تو طب کے اندر ایک یہ سجیشن بھی دی جاتی ہے. دوسری علاوہ جیسے ورک اسٹریس ہے، بہت سارے مالی مشکلات ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو مت پہ ایک ٹینشن لگی رہتی ہے. پھر لوڈ شیڈنگز ہے، بجلی کا آنا جانا لگا ہوا ہے، رات کے وقت گیس کا نہ ہونا. اب گیس نہیں ہے، اب آپ کب نہائیں گے، کب کریں گے. صبح اگر جلدی جانے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہم تو ویسے کیسے اور نہا کے آفس جائیں یا بھی جائیں. تو یہ سب چیزیں آج کل کے حالات بھی یہ بھی لو لیبیڈو کا باعث بنتے ہیں. یعنی کہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمیں کہ یہ انسانی مزاج کا ایک پیچیدہ اور انفرادی پہلو ہے، اور کوئی بھی اسی جیسے ماحول میں دوسرے شخص سے مختلف ہو سکتا ہے. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں، یار تو بھی تو ایسی جگہ رہتا ہے نا، تیرے ساتھ تو یہ ہے، تیرے ساتھ تو نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں تو بالکل فٹ ہوں. وہ کہتا نہیں میرے ساتھ. تو ہر شخص کے حالات آپ کو اب ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنے چاہیے کہ ہے. بس آپ کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو ریکارڈ کے اوپر ہیں، جو تجربہ کی گئی ہیں، کہ ہزاروں یا سینکڑوں ہزاروں ہی سال سے بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کر لینا چاہیے اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے.
تو ہم اپنی جو ہے عمر ہے، بہت سارے لوگوں کی عمر بھی اس چیزوں کے اوپر بہت زیادہ پرابلم کرتی ہے. اچھا آج کل کے حالات میں نوجوان لڑکے 22 24 25 اور 30 سال تک کے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو کے آتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہمیں یہ مصیبت آ جائے گی اور گھر چھوڑ کے چلی جائے گی اور بدنامی ہو جائے گی اور خودکشیاں ہو جائیں گی، عجیب عجیب قسم کی چیزیں جو مختلف لوگوں نے مختلف کتابوں کے اندر مختلف اس پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو لوگ بچے پڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایک عجیب ذہنی مریض ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. آج کل ایک یعنی کہ پنجاب کے شاید کوئی شہر ہے گا، شہر کا نام نہیں لینا چاہ رہا میں، تو وہاں سے بھی ایک صاحب ہیں، وہ بھی اسی طریقے کی باتیں کر رہے تھے. فضل کئی لوگ ہیں مختلف ہے، لاہور سے بھی ایسے لوگ آتے ہیں، حیدرآباد سے کیا کہنا چاہیے کہ لاڑکانہ اور میں نے اس سے آگے تک کے بھی لوگ ہیں، ملک سے باہر کے لوگ ہیں. بھائی وہاں کیسے بھیجوں گا، پاکستان میں تو میں بھیج ہی سکتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں کہ اپنی عادات کو ہم اپنی چینج کریں، اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں. بہرحال رابطہ کر کے اپنے جو ہے معالج سے آپ کو مشورہ کر لینا جو ہے بہت ساری ممکنہ وجوہات اور اس سے نبٹنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. آپ ہمیں بھی فون کر سکتے ہیں، اپنا مدعا اپنا پرابلم لکھ کے بھیج سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے ویڈیو کو کیسے امپروو کریں. میں نے لاسٹ فرائیڈے بھی اسی کے اوپر بات کیا تھا کہ اپنی جسمانی صحت کو اچھا کریں، اپنا آپ واک کریں. ہمارا مراد ویٹ لفٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو ویٹ لفٹنگ کرنی ہے. اپنی ذہنی تندرستی، اپنے دماغ کو اچھا کریں، اپنا سوچیں اچھی کریں، اپنے لائف اسٹائل کو جتنا اچھا کریں گے اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے. ہر شخص پہ اس کا رد عمل تو مختلف ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت ہی اچھا اس کا ریسپانس ملتا ہے. یہاں ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ بس ہمیں کوئی نسخہ بتا دو، کوئی دوائیں بتا دو، لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ اپنا لائف اسٹائل، جیسے سردی کا موسم ہے، آپ بادام پستہ کاجو اخروٹ کھجوریں اور کھجوریں ہے، انجیر ہے، خوبانی ہے. اچھا مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ایک شخص کو قبض ہے وہ تو کھجوریں انجیریں اور خوبانیاں بہت فائدہ دیں گی، لیکن اگر کسی کو پیٹ خراب ہے وہ اس کے مشکل ہے. یہی باتیں نٹس کی ہیں کہ اگر نٹس میں کچھ لوگوں کو گیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کی احتیاط کے ساتھ یا مشورے کے ساتھ آپ اپنے ہربلسٹ سے مشورہ کریں. آپ ہمیں فون کر کے بولیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے، اب ہمیں کیا اس میں کرنا چاہیے. تو اگر آپ ان تجاویز پر عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو من چاہا فائدہ ہوگا کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی ہوگی. بس صحت مند زندگی برقرار رکھیں. پھلوں سبزیوں، آج کل جیسے کینو ہے، موسمبی ہے، وٹامن سی والی چیزیں ہیں، آپ امرود چیکو، لیکن اس میں معاملے میں جو سب سے اچھا پھل ہے وہ ہے کیلا بنانا. وہ آپ کریں. چقندر کا استعمال کریں، سیب ہے، چقندر ہے، گاجر ہے، اچھا کام اس میں کرے گا. اس کے علاوہ باقاعدگی سے ورزش کریں. جتنی اچھی ورزش کر سکتے ہیں، مطلب ورزش سے مراد ہے پی ٹی ٹائپ کی، جیسے اسکولوں میں کرائی جاتی تھی، یا ایکسرسائز کرنا، واک کرنا سائیکل چلانا یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. کافی سے زیادہ نیند حاصل کریں. جتنی اچھی نیند حاصل کریں گے، جتنی 6 7 گھنٹے کی نیند کم از کم ضرور ہو، کہ پتہ لگا کہ اس چکر میں آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، تو نیند کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنے جسم کی تھکاوٹ کو دور کریں اور مکمل چارج ہو جائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، محنت کر رہے ہیں، اوور ٹائم کر رہے ہیں کہتے ہیں جی ہم اتوار کے دن تو پورا سو لیتے ہیں. اگر آپ باقی دنوں میں 4 گھنٹے سوئیں اور اتوار کے دن آپ 12 گھنٹے بھی سوئیں تو آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، اور آپ کے جسم کی جو تھکاوٹ ہے، جو آپ کی انرجی جو کم ہوئی ہے، وہ کمپلیٹ اس پہ نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی تو چیزیں چل سکتی ہیں کہ بھائی کہیں آپ کو ٹریولنگ ہے، کہیں کوئی حادثہ ہے، کہیں کوئی کام ہے، چلو جی امتحان کے دنوں میں جیسے بچے بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جلد ہی اپنے کو روٹین میں آپ لے کے آ جائیں. اپنے اسٹریس کو کم کریں. خوش مزاجی، خوش رہنے کی عادت ڈالیں. فالتو کے جو آج کل ابھی میرا بھی ایک گروپ میں بھی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ بھی یہی پرابلم آ گئی تھی کہ وہ جو بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیں. سیاسی مذہبی مباحثے سے گریز کریں، کیونکہ دونوں مباحثے ایسے ہیں کہ جس کے اندر الٹیمیٹلی جھگڑا ہی ہونا ہوتا ہے گا. آپ اپنے جو پروگرام یعنی کہ جو کہنا چاہیے کہ اسٹریس والے ہیں، ان چیزوں کو یا بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان پر اپنے پابندی لگائیں کہ جی ٹی وی دیکھنا ہے. ایسے چیزیں ہیں جیسے خاندانی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں آج کل کے ڈرامے، تو خاص طور سے ان کو دیکھنا بند کریں. لو اسٹوری ٹائپ کے ڈرامے دیکھیں یا فلمیں دیکھیں. مراقبہ، یوگا اور ٹائپ کی چیزیں کریں. نشہ بند کریں. یہ تو تقریباً اس کی سمری تھی جو ڈیٹیل میں ہو گئی.
کہ دیکھیے اپنے ہارمونل سسٹم کو بھی آپ اپنے جانچیں، یقیناً آپ کا ہربلسٹ ہی آپ کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ہاں، ہائیڈریٹ رہیں، پانی کی کمی کو پورا کریں، آپ کی توانائی کی سطح اور مجموعی صحت کو یہ متاثر کرتی ہے. دن بھر کافی سے زیادہ پانی پینا. کراچی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پانی ویسے بھی کم پی رہے ہوتے ہیں کہ سردیاں آ گئی ہیں. چلیں اسلام آباد وغیرہ پنجاب سرحد اور بلوچستان میں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈا ہے اور سب کچھ ہے، لیکن یہاں تو اس وقت بھی جو ہے ہم جو یہاں پہ کمرے میں کوئی سویٹر ویٹر نہیں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے آرام سا قمیص شلوار ہے بس سمپل وہی پہنے ہوئے ہیں جو موسم اپنا اچھا وہ ہے. تو اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں. اور کراچی میں تو خشک موسم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے خشکی کے لیے جتنا زیادہ پانی پئیں گے، جتنا ہائیڈریٹ کوئی بھی نشہ چاہے پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، یہ سب آپ کے نظام ہضم کو بھی خراب کرتے ہیں اور آپ کے یہ جو کہتے ہیں کہ لیبیڈو میں ہم کردار ادا کرتے ہیں، انفرٹیلٹی کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ لیبیڈو لو ہوتا ہے، یہ بھی انفرٹیلٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گا کہ جو لوگ انٹرکورس اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، لاپتی سی چیز ہے کہ وہ پھر اس کا بھی شکار ہو جائیں گے. تو اپنی عادات کو ٹھیک کریں، تبدیل کریں، نئی سرگرمیاں دریافت کریں، دوسرے مشاغل پر غور کریں. اچھا، دوسرے کے اپنی ادویات کو بھی چیک کریں. بہت سارے لوگ بہت ساری ادویات کھا رہے ہوتے ہیں کسی وجہ سے. کچھ لوگ شوقیہ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کچھ چیزیں جو ملٹی وائٹامن بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت یہ دوسری وقت دوسری اور تیسرے وقت تیسری. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. خیر اب تو ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں کہ بہت سارے 2 3 4 قسم کی باہر کی سب لکھ دی، 2 2 4 4 ہزار والی، اور اب بندہ کہتا ہے کہ جی یہ تو باہر کی ہے کھا لو. ضروری نہیں ہے کہ باہر کی دوا بھی بہت اچھی ہو، لیکن پہلے اپنے آپ کو ڈائٹ سے اپنے کریں، اپنی ساری چیزوں سے کریں، غذا سے کریں. اچھا، اس کے بعد جو ہم جو تو تھا پچھلے فرائیڈے تک کا تھا. اب دوسری چیز یہ کہ ہمیں قدرتی سپلیمنٹس پر غور کرنا چاہیے. بہت سارے سپلیمنٹ ایسے ہیں، میکا روٹ ہے، جنسنگ ہے، زنک وغیرہ ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں جو کہ لو لیبیڈو میں بہت اچھا فائدہ کرتے ہیں. یہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے اس سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی کون سی مجھے استعمال کرنی چاہیے، لیکن کبھی بھی ڈیمانڈ نہ کریں. بنیادی طور پہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو 1 2 3 مہینے آپ کو یہ کام بالکل کرنے ہیں. جو انمیرڈ ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ ساری سہولتیں یعنی کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ اپنی کر لیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اور کس کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے. خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ اپنے جو ہیلتھ پرووائڈر سے یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں کہ جب کسی اور مرض میں بھی مبتلا ہیں اور اس کی بھی ادویات باقاعدگی سے لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو پوچھنا چاہیے کہیں کوئی انٹریکشن تو نہیں ہوگا، کہیں کسی وجہ سے مجھے یہ مسائل تو نہیں ہوں گے. ان سب باتوں سے یہ ثابت تو ہوا نا کہ اپنی اب جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ان نکات پر غور کریں جو اب تک بیان کیے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو ہدایت تھی، یہ پوائنٹ پر عمل کر کے آپ اپنی فیملی لائف کو بہت ہی اچھا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں سبزیوں کے اوپر ہم نے بات نہیں کی تھی کہ پھلوں، سبزیوں اور اناج سے بھرپور غذا کا استعمال کریں. بروکلی ہے، ٹماٹر ہے، گاجر ہے، چقندر کے اوپر بھی میں نے بات کی تھی. یہ چیزیں خوب اچھے سے استعمال کریں. جتنے قہوہ جات ہیں، ددرک ہے، دار چینی ہے، اجوائن ہے، لہسن ہے، اور بھی بہت سارے کچھ لوگ لونگ اور کالی مرچ کا بھی اس میں استعمال کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ضرور اپنے ساتھ استعمال کریں. باقاعدگی سے ورزش کرنے سے خون کی روانی اچھی ہوتی ہے، توانائی کی سطح کو بڑھانے اور اسٹریس کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے لیبیڈو کو بڑھانے میں مثبت اثر ادا کرتی ہیں، یعنی کہ جنسی خواہش کو ہماری بڑھتی ہے. بھرپور نیند کے اوپر ہم نے بات کر لی تھی. اسٹریس کے اوپر ہم نے بات کری تھی. اسٹریس میں بھی جیسے مراقبہ ہوتا ہے، یوگا ہوتا ہے، گہری سانس لینے جیسی سرگرمیاں ہیں، اسے مشغول ہونا سیکھ سکتے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بہت ساری ایسی سرگرمیاں ہیں جو آپ کے اس غم کو، خاص طور سے لیبیڈو والے غم کو، راحت اور پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں. جہاں جہاں تک جو چیزیں ہو سکتی ہیں کسی بڑے سے بات کریں، کسی سے بھائی یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، میں کیا کروں، اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو رشتوں میں جذباتی رابطے آپ کے جنسی تشکین پر بھی مثبت اثر ڈالتے ہیں. نشے آور ادویہ سے تو ہم نے بات کی ہے کہ نشے آور ادویہ جو ہے یہ سب سے زیادہ بری ہوتی ہیں. یہ تمہارے اسپرم کاؤنٹ کو بھی کم کرتی ہیں، ہماری موٹیلٹی، مارفولوجی، ساری چیزوں کو ہمارے تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ سیدھی سیدھی بات یہ کر لیں کہ اس کی کوالٹی کو
زیادہ حد تک ڈسٹرب کر دیتی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا کر لیں تو بہت ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے یا ہم بہتری ہو سکتی ہیں. اعتدال پسندی سے اپنی عادت کو مکمل طور پر ختم کرنے سے آپ کی مجموعی صحت جو ہے اور جنسی خواہش پر اثر پائے. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو نئی نئی ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے ایک اچھی شاپنگ کرنا. آپ نکل گئے گھومنے پھرنے کے لیے، واک کرنے کے لیے نکل گئے، اپنے معمولات میں نئی سرگرمیاں تلاش کریں. پھر بستر کو تبدیل کرنا، اپنے کمرے کو مل کے تھوڑا سا رومانٹک کمرہ کرنا، تھوڑی سی لائٹ دھیمی کرنا، کچھ اس میں چینجز کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب سے آپ کے تعلقات میں جوش و خروش کو بحال کر سکتا ہے. میں نے اسی حوالے سے ایک دو چیزیں جو تھی جو وہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایک دفعہ ایک سٹوری لکھی تھی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں مریم اور دانش نام کا ایک جوڑا رہتا تھا. اور جب وہ دونوں جو تھے آپس میں گہرے دوست بھی تھے اور مختلف پروگراموں اور مہم جوئی میں شرکت کرتے رہتے تھے. مہم جوئی سے مراد یہ ہے کہ اہم لوگ احباب، دوستوں اور احباب کے لیے اپنے کاموں میں شرکت کرنا کہ جی یہ کام کر دیں، ان کے یہ کام کر دیں. لیکن جب ایک کچھ وقت کے بعد ان دونوں نے محسوس کیا کہ جن کی جنسی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں روبرو ہو رہی ہیں. دانش کو بھی محسوس ہونے لگا کہ اس کی جنسی خواہش مستقل کم ہو رہی ہے. اب یہ دونوں بہت فکر مند ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، سارے کام جب آپ اپنے جاب اور اپنی چیزوں کے علاوہ جو ہے جب آپ جو ہے رفاہی یا فلاحی کاموں میں لگتے ہیں، اس میں آتا تو مزہ ہے، لیکن آپ کی لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو اتنا اچھا ٹائم نہیں دے پاتے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، وقت بے وقت جو ہے لوگ آتے ہیں اور آپ کو مختلف کاموں میں الجھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ کرو، پھر آپ بھاگتے ہیں اپنے مزاج کی وجہ سے. تو اس کے اندر یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہیں. صحت بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے اکثر، آپ دیکھ نوٹ کیجیے گا، کیونکہ کھانے پینے کا پھر کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو اب اس بات نے ان دونوں کو فکر مند کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، مریم جو تھی وہ خاص طور سے خیال رکھنے والی، سمجھدار، پڑھی لکھی لڑکی تھی. تو انہوں نے فوراً ہی اپنے ایک ہربلسٹ جو کہ ان کے خاندانی حکیم تھا، ان کو رابطہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی چلو مشورہ کرتے ہیں. تو شکر یہ ہے کہ ہربلس بھی کچھ پڑھا لکھا تھا، اس نے بھی ان دونوں کی بات کو بڑی توجہ سے سنا. اور میں نے کہا ایک تو خیر وہ جانتے ہی تھا ان کی بہت ساری اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوال و جواب کیے، ان کے روزمرہ کے معمولات، تناؤ کی سطح اور مجموعی صحت کے بارے میں سوال کیے. تو اسے پتہ چل گیا. ویسے تو خیر کوئی بھی مریض آتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی اس نے ہمیں کہنا چاہیے کہ توجہ سے دیکھا تھا. حالانکہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو سب پتہ ہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کا جواب یہ اور اس کا جواب یہ. لیکن بہرحال اس کو مزید اندازہ ہوا کہ ہاں نہیں انہوں نے میرے لیے بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی تنخواہ جو ہے جب یہ نوکری جو ہے ایک اسٹریس والی ہے، تنخواہ بھی کم ہے، اور پھر اس کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی بہت متاثر ہوئی ہے. لیکن مختلف کاموں کی وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی، کوئی پارٹ ٹائم یا اوور ٹائم نہیں کر پاتا، یا اپنی اسٹڈی کو، اپنی تعلیم کو بھی توجہ نہیں دے پا رہا. خدمت خلق اپنی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی صحت اور اپنے گھریلو معاملات پہ بھی توجہ دینا چاہیے. تو بس اس وجہ کی بنا پر اس کی بھی لبیڈو پہ کمی واقع ہوئی. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے تو مختلف ٹیسٹ کروائے تاکہ کسی اور امکان کو بھی مد نظر رکھا جائے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا کہ طرز زندگی میں تبدیلیوں کی بھی سفارش کی. یہ ڈاکٹر نے ان سے کہا، یا ان کے ہربلسٹ نے، کہ صحت مند کہتے ہیں 6 7 گھنٹے 8 گھنٹے کو پھر مشورے دیے. تو کاؤنسلنگ کے دوران جو تھی ان کے جو اس جوڑے نے کھل کر اپنی خواہشات، خدشات اور توقع کا بھی اظہار کیا، اور پھر انہوں نے سیکھا بھی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ سیکھیں اور اپنی چیزوں کو مان لیں کہ جی ہماری یہ غلطیاں. یہاں تو لوگ بحث کرنے لگتے ہیں. نہیں نہیں، اب کل ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا، کرنے لگے کہ جی میں تو بہت واک کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا کتنی دیر چلتے ہو گے؟ نہیں میں یہاں سے یہاں جاتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، پھر میری جاب ہوتی ہے تو جاب میں وہاں پہ سیڑھیاں چڑھتا ہوں، پھر جا کے کرسی پہ 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں، پھر وہاں سے چل کے ادھر سے آتا ہوں. میں نے کہا یہ واک نہیں ہے، یہ آپ کی جاب ہے. آپ 5 منٹ چلے پھر گئے، پھر 5 منٹ چلے رک گئے، یہ کوئی واک نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کی ایکسرسائز باقاعدہ پراپر طریقے سے ایک ذمہ داری کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. تو وہ آپ کریں، صبح کی واک شروع کریں. تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت چلتے ہیں پیدل، ہم تو بہت چلتے ہیں، لیکن ہم باقی پیدل پیدل ویدل نہیں چل رہے ہوتے ہیں یہ. تو یہ ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، سیکھنا ہے، کچھ اسپورٹ چھوٹا موٹا، ٹیبل ٹینس جیسی چیزیں تو ہم کم سے کم کھیل ہی سکتے ہیں نا. تو صحت مند جسمانی تعلق کو فروغ دینے میں ایک جذباتی قربت کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. وہ کبھی ایک شعر پڑھا تھا نا کہ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار،
دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. تو بہرحال اس طرح اس جوڑے نے اپنی زندگی میں نئی ایکٹیویٹیز کو شامل کیا. وہ یوگا کی، واک کری، ویکینڈ پر لوگوں سے ملنا، چھوٹی موٹی پارٹی کرنا. جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگ سوشل تھے، لیکن سوشل یہ تھا کہ لوگوں کے کاموں کے اس میں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی پارٹی وارٹی اپنے ان لوگوں سے ملنا جو آپ کی فیملی کے ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے پھر آپ کا ملنا کم ہو جاتا ہے اور آپ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ان سب تجربات نے ان میں جوش اور ولولہ پیدا کیا کہ جن سے وہ دور تھے. طرز زندگی میں تبدیلیوں کے علاوہ ذہن سازی کے طریقوں کو بھی متعارف کرایا، ان کی حوصلہ افزائی کی. اسٹریس کو دور کرنے کے لیے، چاہے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اسٹریس کو دور کرنے کے لیے صبح کے وقت میں گہری گہری سانسیں لیں، بہت اچھی طریقے سے یوگا کریں، آسن. بہرحال یہ یوگا وغیرہ تو چلے اب ہے، اگر آپ مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے مراقبہ بہت سارے لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اپنے سیکھنا چاہیے. یہ چیزیں آپ کی جو ہے اسٹریس کو، ٹینشن کو کم کرنے میں مدد ملے گی. تو اس سے ان کی جو مجموعی صحت بھی بہتر ہوئی، مالی مشکلات کو دور کرنے میں دونوں نے مل کر کام کیا اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی شروع کیے. تو اس پورے واقعے سے اصل میں تو یہ صرف سیکھنے کو ملا ہے کہ یہ لو لیبیڈو کو حل کرنے کے لیے اپنی اپروچ کو تبدیل کرنا ضروری ہے. تو جو لوگ بھی اس کے لو لیبیڈو کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں. اور کمی جو ہے اکثر اوقات جو ہے جوڑوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بھی ہو سکتی ہے، جس سے مزید اسٹریس ہو گئے، جھگڑے بڑھ کر طلاق، خلا اور خاندانی رنجشوں کا باعث بھی بن سکتے ہیں. خاندان کے افراد جو تھے اس میں جب انٹر ہو جاتے ہیں تو مزید اکثر تو خرابیاں ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہیں ایک کہانی پڑھی تھی نا کہ پتہ نہیں ایک صاحب نے جو تھا مولوی صاحب سے کوئی سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے بارے میں چیک کروں کہ کیسے ہیں، کیا ہیں. تو انہیں مشورہ دیا کہ بھائی لوگوں کو تم بتاؤ کہ تمہاری بیوی سے تمہاری بیوی کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، بس اتنا کر دو، پھر تم دیکھو کہ سب طرف کے مگویاں ہو، اس کا یہ ہو رہا ہے، اس کا یہ ہو رہا ہے. وہ مدد کرنے کے بہانے آپ کو کریدتے رہیں گے. تو اب ہمارے یہاں یہ کچھ مزاج زیادہ ہو گیا ہے، جو اس لیے اپنی بہت ساری پرابلمس کو آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں، لیکن آپس میں ڈسکس کر کے اس کو ضرور وہ کریں. کیونکہ جتنا آپ زیادہ اس کو اچھالیں گے، جتنا زیادہ ہوگا، تو شاید لوگ آپ کو مذاق بنائیں، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ ایک دوسرے کی جو پریشانی میں خوش زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا ہے گا، یہ پریشان ہے، اس کا تو ساتھ ہونا ہی یہی تھا. تو اس کے ہے کہ اپنے تعلقات کو، تناؤ جو ہے وہ آپس میں مل بانٹ کے ٹھیک کر لیں. کیونکہ ان معاملات کا جو خراب ہونا، خواہشوں کا کم ہونا جو ہے جذباتی دوری کا باعث بنتا ہے. یہ غلط فہمیوں، مایوسیوں اور تعلقات میں کشیدگی کا باعث بھی بنتا ہے. پھر بندے کی خود اعتمادی بھی کم ہو جاتی ہے کہ وہ ایک جرم کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا. خود اعتمادی ان کے اندر نہیں رہتی. اپنی جاب کو، اپنے آفس کو، کاروبار کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں سنبھالتے، وہاں بھی مستقل سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. لازمی چیز ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو ڈپریشن ہی ہوگا. ان تمام چیزوں سے نا ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. لو لیبیڈو کے اوپر یعنی کہ بات کرنا، یہ بات چیت کرنا عام طور پر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی خواہشات، خدشات اور مایوسی کے بارے میں کھل کر بات بھی نہیں ہو پاتی. اور اس طرح کیا کہا جا سکتا ہے کہ اچھا خوشگوار زندگی گزارنے والا جوڑا جو ہے، یعنی کہ اگر اسے ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا خوشگوار زندگی گزارنے والا جوڑا ہے وہ لپ سے لپ ملا کے سوئے، لیکن لو لیبیڈو والا جو ہے وہ ہپ سے ہپ ملا کے سوتا ہے، اور آپس میں بات چیت کی کمی ان مسائل میں مزید اضافہ کرتی ہے. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ٹھیک کریں، اپنے تناؤ کو کم کریں، اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور قریب رہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جی جب ٹھیک ہو جاؤ تو آ کے لے جانا. تو بھائی وہاں بیٹھ کے تھوڑی ٹھیک ہوگا، آپ کو یہاں پر ساتھ رہنا ہے، ساتھ ملنا ہے، ساتھ. اس سے کیا ہوگا؟ مزید اسٹریس پیدا ہو جائے گا، مزید اس کو پریشانی ہوگی. پھر وہ ادھر ادھر یا تو نشہ کرنے لگے گا، یا اور دوستوں میں بیٹھے گا، یا مختلف ویڈیوز اور یہ وہ. تو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بڑے لوگوں کو بھی خاص طور سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں جی آپ دیکھیں، آپ آپس میں بیٹھیں، ملیں جلیں، بیٹھ کے بات چیت کریں. کیونکہ ان ساری چیزوں سے نا دونوں کی دماغی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ کو مزید جو چیلنجز ہیں ان کو یہ پرابلم ہوگی کہ اس کا سامنا کس طرح کر سکتے ہیں گے. اچھا، اوائڈنس بیہیویئر ہے. ایک جملہ لکھا تھا میں نے یہاں پہ کہ مرد اپنی مردانگی کی بنا پر لو لیبیڈو کا اقرار بھی نہیں کرتا، بلکہ بہانے بناتا رہتا ہے.
معاشرت سے گریز کرتا ہے، جنسی سرگرمیوں سے دور رہنے کے لیے مختلف بہانے شامل ہیں۔ یہ ایک دفعہ تو پرانی بات ہو گئی، 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندہ آیا تھا تو وہ تو کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی بجائے میں مختلف ٹریولنگ کا شروع کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابھی مجھے وہاں جانا ہے، مجھے حیدرآباد جانا ہے، ابھی مجھے لاہور جانا ہے، یا منہ موڑنا، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے، یا شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے دینا آپ کی پرابلمس حل نہیں کر سکتے نا۔ آپ کو یہ پرابلم حل کرنی ہے، ورنہ چند دن کے بعد یہ تو اور بڑھ کے سامنے آئیں گی، پہاڑ جیسی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو کھلے دل سے حل کریں، اس کو تسلیم کریں، مدد حاصل کریں، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہو، آپ کا ڈاکٹر ہو، ہربلسٹ ہو، لیکن کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں میں وائگرا یا سائلس ٹائپ کی جو ٹیبلٹس ہیں ان کو استعمال نہ کریں، تو اپنی بنیادی وجوہات پر توجہ دیں، آپس کے تعلقات کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ ایک اطمینان بخش اور ایک بہترین قسم کی مباشرت سے اپنی زندگی کو بحال کریں۔ ورنہ بلا وجہ کی پریشانیاں جو ہیں مستقل آپ کے دل میں رہیں گی، اور آپ اسٹریس کا شکار ہوں گے، بلڈ پریشر ہو جائے گا، دل کی تکالیف شروع، شوگر ہو گئی، تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو احتیاط کریں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔